ہمارا سب سے پہلے آنے کا یہاں مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہمارا کیا تھا. یہ بھائی صاحب 20 منٹ میں لوں گا آپ سے صرف, اور یہ صرف آخری لیکچر ہے ہمارے سارے سیمینار کا. اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے, خداوند آپ کو برکت دے اور خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو میں یہ آخری لیکچر ہے, تو میں جتنے بھی ڈسائپل ہیں ان سے میں تھوڑا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ لیکچر سے کہ جو عمران بھائی نے سنایا دا بائبل میں آپ نے کیا سیکھا کہ بائبل ہے کیا؟ لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو, یوحنا 5:39 میں, کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. ہم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. تو آئیے ہم دوسرا لیکچر ہے دا گوسپل, اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ گوسپل انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیا فرماتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 اس کی 4 آیت میں پہلی آیت ہی ہے, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. اس جہاں کا خدا کون ہے؟ اس جہاں کا خدا جو ہے وہ ابلیس ہے, کیونکہ جو بے ایمان ہیں ان کی عقلوں پر اس نے کیا کر رکھا ہے؟ اندھا کر رکھا ہے, قبضہ کر رکھا ہے, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کی خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک جو نہ پہنچے, ان بے ایمانوں پر نہ پہنچے, تاکہ وہ ایماندار نہ ہو جائے, وہ مسیح کو جاننا نہ شروع ہو جائیں کہ یسوع ہی مسیح ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہے, کیونکہ اسی کے وسیلہ سے آج ہم مسیحی کہلاتے ہیں, اسی کے وسیلہ سے آج ہم ڈسائپل کہلاتے ہیں, اسی کے وسیلہ سے آج ہم خدمت کر رہے ہیں. اور جتنے بھی بشپ ہیں, پادری صاحبان ہیں, ان کا ایک ہی جو ہے وہ مقصد ہے کہ روحوں کو یسوع مسیح کے ہمیشہ کی بادشاہی کا وارث بنانا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو مین ہو واز کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ, میں ایرک بھائی کو کہ لکھا ہے کہ انسان کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا. تو ایرک بھائی آپ 1 منٹ ادھر آئیں. ایرک بھائی کیا ہے کہ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے, میں خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے. اگر ایرک بھائی کو گالی دیں گے یا مجھے دیں گے تو ہم کیا ہے؟ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں. ہمیں گالی نہیں دی جا رہی, خدا کو گالی دی جا رہی. ہاللیلویہ. تو ہمیں اپنے چال چلن سے, تھینک یو بھائی, چال چلن سے, اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں دیکھنا کہ ہم انسانوں کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے مسیح ظاہر ہو رہا ہے. کیا ہم مسیح کو اپنی زندگی سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو جب گالی دیتے ہیں تو کہ ہمیں یہ آیت ہماری زندگی میں آتی ہے کہ خدا کی صورت پر ہے یہ بھائی, خدا کی صورت پر ہے یہ بہن, تو میں گویا خدا کو گالی دے رہا ہوں. ہاللیلویہ. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دا بگننگ آف ایوری پرابلم, کہ ہر مسئلے کا آغاز کہاں سے شروع ہوا. ہر مسئلے کا آغاز, پہلے مسئلہ ہم نے کیا دیکھا؟ شیطان کا مسئلہ ہم نے دیکھا. شیطان کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ لوسیفر فرشتہ جس کو خدا نے سب کچھ جو ہے اختیار دے رکھا تھا, تو اس نے کیا کیا کہ اپنے دل ہی میں نگاہ کی, تو کیا ہوا کہ اس نے گناہ کیا, اور خدا نے پھر اس کو کیا کیا؟ نیچے گرا دیا گیا, اس کے فرشتوں اور اس کے سمیت اس کے فرشتوں کو بھی گرا دیا گیا. تو ہم دوسرا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آیا کہ جب آدم اور حوا کو خدا نے بنایا تو کہا کہ باغ کے بیج کا درخت کا پھل آپ نہ کھانا. تو جب عورت نے وہ پھل لیا اپنے شوہر کو بھی دیا, تو کیا کیا؟ دونوں نے گناہ کیا. جب انہوں نے گناہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں گناہ بھی آ گیا. تو ہم تیسرا مسئلہ بھائی نے بیان کیا کہ گناہ کا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ سیپریشن فرام گاڈ. اس نے خدا سے علیحدہ ہو گیا. خدا جو ہے ٹھنڈے وقت میں ان سے جو بات چیت کرتا تھا, خدا ان سے میل ملاپ رکھتا تھا, خدا اور انسان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. پھر بھائی نے تین جو ہے وہ مسئلے جو ہے ان کو بیان کیا کہ ان کو حل کیسے کیا. مسیح نے حل کیسے کیا؟ کیا بن کے؟ سچا بادشاہ بن کے,
सच्चा नबी बन के और सच्चा काहिन बन के। सच्चा बादशाह बन के कैसे कि हर बादशाह का काम होता है कि वो जंग लड़े। क्या करे? जंग लड़े। और यीशु मसीह ने क्या किया? वो यीशु मसीह ने सच्चा बादशाह बनकर जो है वो उस मसले को हल किया शैतान का। और यीशु मसीह ने काहिन का जो गुनाह का मसला था, क्योंकि गुनाह जो काहिन का क्या होता था कि वो कुर्बानी गुजरानते थे और हर साल जो है वो कुर्बानी गुजरानते थे और अहद के संदूक पर जो है वो लेकर जाते थे पाक मकान में। लेकिन उनके गुनाह क्या होते थे? खत्म नहीं होते थे, डांपे जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर क्या कर दिया? अब्दी खलासी करवा दी। और हम देखते हैं कि भाई ने तीसरा सेपरेशन फ्रॉम गॉड, यीशु मसीह ने सच्चा नबी बनकर जो है क्या किया? तीसरा मसला भी हल कर दिया। आगे हम मेरा जो लेक्चर है जीसस इज द क्राइस्ट, 18वें लेक्चर पे हम आ जाते हैं। तो ये मैं बस 10 मिनट लूँगा बस। जब हम यहाँ पे आए तो हमें मालूम नहीं था कि खुदा के इतने बड़े खादम यहाँ पर मौजूद होंगे, और हमें खुदा का फजल है कि उनसे सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और हम जो है वो रूह से जो है वो ताज़ा हो गए हैं। जिस तरह हम एक ताज़ा हो जाते हैं, इसी तरह हम अंदर से जो है वो ताज़ा होकर जा रहे हैं। इसी तरह आप रूहानी रफ़ाकत में बढ़ते रहिए और जो है एक दूसरे से मेल मिलाप रखिए, क्योंकि रोटी तोड़ने और फाकर रखने में जो है वो बास ना आए, और इसी तरह खुशखबरी जो है वो खिलाते रहें कि यीशु ही मसीह है। हम जीसस इज द क्राइस्ट हम लेक्चर में देखते हैं कि इसके 3 पहलू हैं। 3 जो है वो, पहला है क्राइस्ट, दूसरा हम दूसरे पेज पे जाएंगे, दूसरा है जीसस, और तीसरा है जीसस इज द क्राइस्ट। तो हम पहले हम देखते हैं कि मसीह क्राइस्ट अनॉइंटेड वन। ज़बूर 2 उसकी 2 आयत, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ़े राय करके हाकम और आपस में मशवरा करके कहते हैं। खुदावंद और इसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ़े राय करके हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं। सफ़े राय उसकी मुखालफत करते हैं। जब वो बादशाह मसाशुदा बादशाह के खिलाफ जो है वो सफ़े राय करते हैं, मुखालफत करते हैं। और मुखालफत यीशु मसीह की शुरू से ही चलती आ रही है, उसकी पेशन गोइयों से लेकर यीशु मसीह के पैदा होने तक, और अभी तक जो है यीशु मसीह की मुखालफत चल रही है कि वो सबसे ज़्यादा मसाशुदा है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 2 साल के थे, हेरोदिस बादशाह ने कहा कि कौन मुझसे बड़ा बादशाह पैदा हो गया, कि 2 साल के बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। तो हम इसी तरह हम देखते हैं कि ज़बूर 45 उसकी 7 आयत देखते हैं, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसीरों से ज़्यादा मसा किया। आमीन। हम देखते हैं कि हमसीरों से ज़्यादा मसा किया। जितने मसा किसको किया जाता था? नबी को, बादशाह को और काहिन को। हम देखते हैं कि जितने भी नबी आए, बादशाह आए, उनसे सबसे ज़्यादा मसा किसको किया गया? यीशु मसीह। क्योंकि दूसरे सब जितने भी बादशाह आए, नबी आए, उनमें सब में कोई ना कोई कुताही होती थी, कोई ना कोई बदी होती थी। तो यीशु मसीह क्या करता था? तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको ज्यादा मसा किया। तो इसी तरह क्योंकि यीशु मसीह में कोई गुनाह कोई भी साबित नहीं कर सकता था। यीशु मसीह कहता था कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यशायाह 61 बाब उसकी पहली आयत में, खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है शिकस्तों दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया। शिकस्ता दिलों को तसल्ली, जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जिनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुआवजा होगा, हमारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होगी, वो ना उम्मीद हो चुकी हैं, उन तक जो है वो खुशखबरी फैलानी है। कैदियों के लिए रहाई का इंतज़ाम करना है,
وہ جو یہ شیطان کی قید میں ہیں، جو ابھی تک جو ہے وہ مسیح کی خوشخبری ان تک نہیں پہنچی، ابھی تک وہ شیطان کے قبضہ میں ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ابھی تک شیطان کے جو ہے، سب سے پہلے شیطان کام کرتا ہے آپ کے ذہن کو کیپچر کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا ذہن کس کے کنٹرول میں ہے، شیطان کے کنٹرول میں ہے یا یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے۔ جس طرح آپ رفاقت رکھیں گے، جس طرح آپ کے روحانی دوست ہوں گے، اسی طرح آپ کی جو ہے وہ ذہن اسی طرح بنتا جائے گا۔ آپ میرے عزیزو، ایک دن میں آپ میں چینجنگ نہیں آئے گی، آپ میں ایک دن میں چینجنگ نہیں گی، آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج ہوں گے۔ ایک دن آپ اقرار کریں، آپ روز ہر اپنی صلیب اٹھانے کا مقصد ہے کہ ہر روز ایک کام کو آپ چھوڑیں، تو دوسرے دن دوسرا اگر کام آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کی غلطی کا اقرار کریں۔ اسی طرح آپ مسیح کے قد تک جو ہے وہ پہنچتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح میں ٹائم کم ہے اور اس کرائسٹ کو جو ہے وہ میں کلوز کرتا ہوں، آگے جیزس پہ آتے ہیں ہم، کیونکہ بہت ساری آیتیں ہیں، ان کو جو بیان کرنا، پادری صاحب کو بھی ٹائم ہے ان کا بھی۔ دوسرا ہے جیزس، عبرانیوں 2 باب اس کی 14 آیت۔ بس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے کہ وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ یسوع مسیح کو موت پر بھی کیا تھا؟ اختیار تھا۔ یسوع مسیح نے، شیطان نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر جائیں، اس نے پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ تو نیچے اپنے تائیں گرا دے تاکہ فرشتے تجھے سنبھال لیں، لیکن اس نے جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکانا چاہ رہا، یسوع مسیح دعا کرے تو یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ پسینہ جو ہے وہ خون بن کر جو ہے وہ گرتا تھا، اور شیطان نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ وہ یسوع مسیح کو صلیب تک جو ہے وہ جانے سے روک سکے۔ لیکن یسوع مسیح کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہ اس کو کیا مقصد ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8 آیت دیکھتے ہیں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو شخص کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے۔ ابلیس شروع سے گناہ، آپ نے سارے لیکچر سنے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ابلیس نے کس طرح ابلیس بنا، اس نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، اور ابلیس کے کام، اور خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 9 باب اس کی 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جتنے بھی نبی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہوتے تھے وہ قربانی کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بیلوں اور بچڑوں کی، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اپنا ہی خون بہا کر اور پاک ایک ہی بار قربان ہو کر کیا کر دی؟ ابدی خلاصی کروا دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 10 باب اس کی 45 آیت میں، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت دے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیلوں کے لیے فدیہ میں دے دے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے خدمت، یسوع مسیح نے ہر طرح سے خدمت کی، کیونکہ ابن آدم کو پاؤں دھرنے کی بھی کیا ملی؟ جگہ نہ ملی، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ، نبیوں کا نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا؟ یہودا کے بیت لحم میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک چرنی میں پیدا ہوا۔ اس کو کیا کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جو ہے وہ کتنے 40-50 ہزار روپے جو ہے وہ ایک بچے پہ لگ جاتے ہیں، پیدا ہوتا ہے، لیکن ابن آدم کو کیا ہوا؟ یسوع مسیح کو کیا ہوا کہ اس کو چرنی ملی، اس کو جو پیر ڈلنے کی بھی جو جگہ نہ ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یسوع مسیح نے خدمت لی نہیں ہے بلکہ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا
14 बाब उसकी 6 आयत। यीशु ने उनसे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से चाहोगे वो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हम यीशु मसीह के, हम अगर मसीही हैं, अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं हमेशा की ज़िंदगी, तो वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही है। हालेलुया। आगे हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जीसस इज द क्राइस्ट। तो ये हम यहाँ पे हवाला थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। हम इसको बाइबल से पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, 16 आयत, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, 15 आयत से तकरीबन पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर किया। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? और शमौन ने जवाब दिया, पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यहाँ हमने अगर एक नाम पे हम गौर करें तो यीशु मसीह का शमौन पतरस ने जवाब में उनसे कहा, लेकिन जहाँ अगर हम गौर करें कि तू शमौन बरयोना, ये शमौन बरयोना जो नाम है वैसा वैसे ही है कि उसके बाप का नाम था बरयोना, ये उसके बाप का नाम था। तो हाँ, बरयोना का बेटा शमौन बरयोना, मतलब कि ना जुबान पे नहीं आ रहा, लेकिन बर का मतलब बेटा है ना? जी जी, यूना का जी, बरयूना जो शमौन था, बरयूना का क्या था? बेटा था। इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर किया कि